طالبان رجیم پاکستان پر حملے کرنے والی پراکسیز کو نکیل ڈالیں۔ افغانستان میں فتنہ ہند اور خارج کی پناہ گاہیں ہیں۔ یہ فتنے دشمن کے کرائے کے قاتل ہیں جو پاکستان میں وحشیانہ دہشت گردی کر رہے ہیں۔ جیسے روایتی محاذ پر فتح حاصل کی، ایسے ہی ہمارے پڑوسی کی ہر ریاستی پراکسی کو خاک میں ملایا جائے گا۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے اور مسلح افواج کو قوم کی حمایت حاصل ہے، خاص طور پر کے پی اور بلوچستان کے عوام کی حمایت اس خطرے کو شکست دیں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا افغان طالبان کو دو ٹوک پیغام۔ پی ایم اے کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے تاریخی اور غیر مبہم خطاب بھی کہا۔ اسلام کی غلط تشریح کرنے والے مٹھی بھر گمراہ دہشت گردوں کے سامنے کبھی نہیں جھکیں گے۔ دشمن کسی بھول میں نہ رہے، پاک فوج ہر محاذ پر تیار ہے۔ پاکستان کا پرچم ہمیشہ سربلند رہے گا۔ دوبارہ جارحیت کی کوشش کی تو پاکستان توقعات سے کہیں زیادہ سخت جواب دے گا۔ بھارت کی جغرافیائی وسعت کا من گھڑت حفاظتی تصور ختم کر دیں گے۔ جوہری ماحول میں پاکستان اور بھارت میں جنگ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بھارتی فوجی قیادت کو خبردار کر دیا۔ کہا دھمکی آمیز بیانوں سے خوفزدہ ہوں گے، نہ دباؤ میں آئیں گے۔ معمولی اشتعال انگیزی کا بھی بلا جھجک اور فیصلہ کن جواب ملے گا۔ بنیادی مسائل کو بین الاقوامی اصولوں کے مطابق برابری اور باہمی احترام کی بنیاد پر حل کریں۔ پاکستان نے مارکہ حق میں عسکری اور دفاعی صلاحیت کا لوہا منوایا، عددی طور پر بڑے دشمن کو ہرایا، انتہائی پیشہ ورانہ انداز میں کارروائیاں کرتے ہوئے رافیل تیار کرائے، ایس-400 کو نشانہ بنایا۔ واضح فتح پر دنیا سے داد ملی۔ بھارتی حکمران جماعت نے اپنے مضموم مقاصد کے لیے دہشت گردی کو سیاسی رنگ دیا۔ آئندہ کشیدگی خطے کے لیے تباہ کن نتائج کا باعث بن سکتی ہے، جس کا ذمہ دار بھارت ہوگا۔ پاکستان کو دفاعی میدان میں عظیم فتح نصیب ہوئی۔ بھارت قیامت تک اس شکست سے باہر نہیں نکل سکے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے فرنٹ سے لیڈ کیا۔ ایئر چیف اور شاہینوں نے کامیابی کے جھنڈے گاڑے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی جہانیہ میں سیاسی رہنماؤں سے گفتگو۔ کہا پاکستان نے معاشی استحکام، سفارتی کامیابیوں کی نئی مثال قائم کی۔ معیشت کی بہتری کے لیے فیلڈ مارشل کا کلیدی کردار ہے۔ سعودی عرب میں اس طرح کا استقبال پہلے نہیں ہوا۔ غزہ جنگ بندی میں پاکستان بھی اپنا حصہ ڈالا۔ پنجاب میں تاریخ کا بہترین سیلاب آیا۔ صوبائی حکومت نے متاثرین کی مدد کی۔ مریم نواز بہت محنت کر رہی ہیں۔ سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ منتخب ہونے پر مبارکباد دی۔ سہیل آفریدی کو کہا آپ کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں۔ افغان طالبان کی درخواست پر دوحہ میں مذاکرات کا پہلا دور۔ قطر کے انٹیلیجنس چیف کی میزبانی میں بات چیت۔ سفارتی حکام کا کہنا ہے افغانستان سے دہشت گرد گروہوں کی دراندازی پر بات چیت کا یک نقاطی ایجنڈا ہے۔ مذاکرات کا دوسرا دور آج ہوگا۔ پاکستانی وفد کی قیادت وزیر دفاع خواجہ آصف کر رہے ہیں۔ پاکستانی سیکیورٹی حکام بھی معاونت کے لیے موجود۔ افغانستان کی طرف سے وزیر دفاع ملا یعقوب سربراہی کر رہے ہیں۔ پاکستان نے افغان طالبان پر دہشت گرد تنظیموں کے خلاف قابل تصدیق کارروائی پر زور دیا۔ افغان صوبے پختیکا میں خارجی گل بہادر گروپ کے 70 دہشت گرد جہنم حاصل۔ سیکیورٹی فورسز نے 17 اکتوبر کی رات کو دہشت گرد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا انتہائی ٹارگیٹڈ مؤثر حملوں میں خارجی سرغنہ بھی جہنم حاصل ہوئے۔ ہلاک خارجی سرغنوں میں فرمان عرف الکرامہ شامل، صدیق اللہ داوڑ، غازی مداخیل، مکرب، قسمت اللہ، گلاب عرف دیوانہ، رحمانی، عادل اور فضل الرحمان کو ٹھکانے لگایا گیا۔ ہلاک خارجی فضل الرحمان گل بہادر کا قریبی رشتہ دار بھی تھا۔ خارجی عاشق اللہ عرف کوثر اور خارجی یونس بھی انجام کو پہنچے۔ خارجی گل بہادر گروپ پاکستان میں دہشت گردی کی بڑی اور متعدد وارداتوں میں ملوث ہے۔ 17 اکتوبر کو شمالی وزیرستان میں اسی گروپ نے بارود سے بھری گاڑی سے ناکام حملہ کیا۔ حملے میں 3 خواتین اور 2 بچے اور 1 جوان شہید ہوا۔ فضائی حملے میں 3 افغان کرکٹرز کی ہلاکت کے الزام کا کوئی ثبوت نہیں۔ پاکستان نے ICC کا غیر مصدقہ اور متعصبانہ بیان مسترد کر دیا۔ وزیر اطلاعات عطا تارہ نے کہا ICC نے غیر مصدقہ الزام ثابت شدہ حقیقت کی طرز پر پیش کیا۔ چیئرمین جے شاہ کی قیادت میں ICC کا رویہ پیٹرن بن چکا۔
ICC کے بیان کے چند گھنٹے بعد چیئرمین جے شاہ نے سوشل میڈیا پر دعویٰ دہرا دیا۔ جے شاہ کے بعد افغان کرکٹ بورڈ نے بھی عین اسی موقف پر مبنی بیان جاری کیا۔ ICC جے شاہ افغان بورڈ کے بیانات پاکستان کے خلاف جھوٹے بیانی کی کوشش ہے۔ ICC کا بیان جانبداری اور تعصب کی واضح جھلک ہے۔ موجودہ چیئرمین جو بھارت سے تعلق رکھتے ہیں انہیں غیر جانبداری ثابت کرنا ہوگی۔ دنیا میں پہلا موقع ہے کہ کھیل کا عالمی ادارہ شدت پسندوں کے حق میں بول رہا۔ افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی ناقابل قبول ہے۔ افغان حکومت کو اپنی سرزمین کا پاکستان کے خلاف استعمال روکنا ہوگا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی ملائیشیا کے وزیراعظم سے ٹیلی فونک گفتگو۔ شہباز شریف نے ملائیشین ہم منصب کو پاک افغان سرحد کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ کہا بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد نیٹ ورکس کے خلاف فوری کارروائی ضروری ہے۔ ملائیشین وزیراعظم کا صورتحال پر اظہار تشویش، ثالثی کی پیشکش کر دی۔ حکومت کا جو اعتراضات ہیں وہ ریز کرتے رہیں گے۔ ہم خوش ہوں گے کہ کراچی پہ کام کے لیے کام کیا جائے۔ ہمارا تو مطالبہ رہا ہے وفاقی حکومت سے مختلف سکیمز کے حوالے سے، کراچی کے پانی کے ایشوز کے حوالے سے جو بھی کام ہو وہ ضرور آئینی طریقے سے اور 18ویں ترمیم کے مطابق ہونا چاہیے۔ وزیراعظم سندھ میں مزید کام کرنا چاہیں تو ہم بہت خوش ہوں گے۔ کراچی کی اسکیموں اور پانی کے مسائل 18ویں ترمیم کے تحت حل ہونے چاہئیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی CEC اجلاس سے پہلے میڈیا سے گفتگو۔ پیپلز پارٹی ذرائع کا کہنا ہے حکومت نے پیپلز پارٹی کو پھر کابینہ میں شمولیت کی دعوت دی۔ آصف زرداری وفاقی حکومت کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں، جبکہ بلاول بھٹو سخت مخالف ہیں۔ پیپلز پارٹی کا حکومت کو وقت دینے کا فیصلہ، بلاول بھٹو کی زیر صدارت پیپلز پارٹی کی مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس۔ شہری رحمان نے بتایا فیصلہ کیا ہے، وزیراعظم اور حکومت کو وقت دیں گے کہ وعدے پورے کریں۔ ایک ماہ بعد حکومت سے اتحاد کے معاملے پر مزید غور کیا جائے گا۔ حکومت سازی کے وقت پیپلز پارٹی سے وعدے کیے گئے تھے۔ پیپلز پارٹی کابینہ کا حصہ بننے کی کوشش کر رہی ہے، نہ کوئی مراد مانگی ہیں۔ وفاقی حکومت نے بجلی بلوں سے متعلق بلاول بھٹو کی تجویز کو مانا۔ امید ہے حکومت BISP پر سیاسی گولہ باری کی بجائے اس کو دیکھے گی۔ شجیل میمن نے کہا ہماری پارٹی کی جانب سے بیان بازی نہیں کی گئی، پیپلز پارٹی عہدوں کی دوڑ میں نہیں رہتی۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی میں 152ویں لانگ کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ۔ کاکل کی وادی نوجوان کیڈٹس کے قدموں کی دھمک سے گونج اٹھی۔ پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹس مادر وطن کی حفاظت کے لیے پرعزم، کہتے ہیں وطن عزیز کے لیے جان بھی قربان کرنا پڑی تو دریغ نہیں کریں گے۔ غیر ملکی کیڈٹس پاکستانیوں کی مہمان نوازی کے گن گاتے رہے۔ نیپالی کیڈٹ نے کہا پاکستانیوں آپ نے دل جیت لیا، بہت زیادہ ہو گیا۔ پاس آؤٹ ہونے والوں میں بنگلہ دیش، عراق، مالدیپ، قطر، سری لنکا سمیت 40 دوست ملکوں کے فوجی شامل ہیں۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے سپہ سالار نے حرمین شریفین کے تحفظ کی ذمہ داری اعزاز قرار دی تھی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا پاکستان کی مسلح افواج کے لیے یہ منفرد اعزاز ہے کہ وہ حرمین شریفین کے دفاع کے لیے اپنی خدمات پیش کر سکیں۔ سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ پاکستان اور سعودی بھائی چارے کو تقویت دیتا ہے۔ معاہدہ مشرق وسطیٰ جنوبی ایشیا میں امن کو یقینی بنانے کی جانب قدم ہے۔ پاکستان نے ایران کے ساتھ مذاکرات کے پرامن عمل میں بھی کردار ادا کیا۔ چین کے ساتھ تاریخی اور اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری اور دوستی پر فخر ہے۔ دنیا کے تنازعات کے شکار علاقوں میں امن قائم کرنے کے لیے صدر ٹرمپ کی ذاتی کوششیں، اسٹریٹجک لیڈرشپ واقعی قابل تعریف ہیں۔ فیلڈ مارشل نے کہا پاکستان 1967 کی جنگ سے پہلے کی سرحدوں پر فلسطینی ریاست چاہتا ہے۔ القدس شریف دارالحکومت ہونا چاہیے، اپنے اصولی موقف پر قائم ہیں۔ سفارتی میدان میں پاکستان کی مسلسل کوششوں نے غزہ میں امن کے حالیہ اقدام کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا۔
جعلی خبروں اور غلط معلومات پر مشتمل انفارمیشن ڈس آرڈر کے ذرائع کا شکار نہ بنیں۔ فیلڈ مارشل سید اعظم منی نے خطاب میں کہا، بدقسمتی سے پوسٹ ٹروتھ ایریا میں تصورات حقیقت سے زیادہ وزن رکھتے ہیں، آتے سچ حقائق اور زیادہ تیزی سے پھیلتے ہیں۔ پاکستان کا پرچم بلند رہے گا، پاکستانی قوم کبھی ناکام نہیں ہوتی۔ سپریم جوڈیشل کورٹ نے ججز کو کوڈ آف کنڈکٹ میں ترمیم کر دی۔ جج میڈیا پر بات نہیں کر سکیں گے۔ جج میڈیا پر ایسے سوال کا جواب نہیں دے گا جس سے تنازع کھڑا ہو، سوال میں بے شک قانونی نقطہ شامل ہو، جج جواب نہیں دے گا۔ قاضی فائز عیسیٰ دور میں ججز کو الزامات کے جواب دینے کی اجازت دی گئی تھی۔ رول نمبر 5 میں دوبارہ ترمیم سے ججوں کو پابند کر دیا گیا، جج کسی ایسے مقدمے کی سماعت نہ کرے جس میں ذاتی مفاد یا تعلق ہو۔ جج غیر ملکی اداروں سے متعلق ذاتی دعوت قبول نہیں کرے گا۔ کسی وکیل یا فرد کی طرف سے ذاتی شائعے یا تقریر میں شرکت پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ خیبر پختونخوا پولیس کو بلٹ پروف گاڑیاں مل گئیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے چابیاں آئی جی کے پی ذوالفقار حمید کے حوالے کی، کہا کہ کے پی پولیس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہراول دستے کا کردار ادا کر رہی ہے۔ پولیس افسروں اور جوانوں کی بہادری پر ناز ہے۔ کے پی پولیس سمیت تمام سیکورٹی اداروں کو ضروری وسائل کی فراہمی ترجیح ہے۔ کوہستان کرپشن اسکینڈل کا مرکزی ملزم قیصر اقبال اہلیہ سمیت گرفتار۔ نیب ذرائع کے کہنے ہیں ملزم ایبٹآباد میڈیکل کمپلیکس میں زیر علاج تھا، اسپتال سے ڈسچارج ہوتے ہی گرفتار کیا گیا۔ قیصر اقبال نے اہلیہ اور بھانجے کے نام پر کروڑوں کی جائیدادیں بنائیں، اہلیہ اور کانٹریکٹر ممتاز کے اکاؤنٹس میں اربوں روپے منتقل کیے۔ سانحہ کارساز کو 18 سال بیت گئے۔ صدر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کا سانحہ کارساز کے شہداء کو خراج عقیدت۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا، سانحہ کے بعد بھی محترمہ بینظیر بھٹو اپنے مشن پر قائم رہیں۔ دہشت گردی کے خلاف ہماری جدوجہد شہداء کی قربانیوں سے تقویت پاتی ہیں۔ بلاول بھٹو نے کہا، 18 اکتوبر 2007 قوم کی روح پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا، شہید بیوی اور شہداء کے مشن کو آگے بڑھائیں گے۔ خاتون اول آصف بھٹو نے کہا، قربانی کی ایسی داستانیں دنیا بھر کی جمہوری تحریکوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ پیپلز پارٹی کے دیگر رہنماؤں نے بھی شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ شہداء کارساز کی قبروں پر فاتح خوانی۔ سانحہ کارساز میں یاوہ نیوز کے کیمرامین عارف خان بھی شہید ہوئے تھے۔ اسرائیل نے امن معاہدے کی دھجیاں اڑا دی۔ اسرائیلی فوج کا غزہ میں طیارے سے گاڑی پر حملہ، ایک ہی خاندان کے 11 افراد شہید، شہداء میں 7 بچے اور 3 خواتین شامل۔ حماس نے ایک اور اسرائیلی یرغمالی کی لاش اسرائیل کے حوالے کر دی۔ حماس سے کہنا ہے باقی 18 لاشوں کی تلاش کے لیے بھاری مشینری اور ماہرین کی ٹیموں کی آمد کے منتظر ہیں۔ سینئر حماس رہنما محمد نزال نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ حماس ہتھیاروں سے دستبردار نہیں ہو سکتی۔ حماس کی مسلح جدوجہد کا مقصد غزہ کی سلامتی۔ غزہ والوں کے لیے بڑی خبر، رفح کراسنگ پیر کو کھول دیا جائے گا۔ قاہرہ میں فلسطینی سفارتخانے نے اعلامیے میں بتایا، مصر میں مقیم فلسطینی شہری رفح کراسنگ سے واپس غزہ جا سکیں گے۔ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے خطرے پلائیں، زندگی بھر کی معذوری سے بچائیں۔ انسدادی پولیو مہم کا آج آخری روز۔ این ای او سی کا کہنا ہے اب تک 4 کروڑ 33 لاکھ سے زائد بچوں کی ویکسینیشن مکمل کر لی گئی۔ محمد رضوان کی ون ڈے کی کپتانی سے چھٹی کا امکان، رضوان کی جگہ فاسٹ بالر شاہین شاہ آفریدی کے نام پر غور۔ سلمان علی آغا کو T20 کا کپتان برقرار رکھا جائے گا۔ ترجمان پی سی بی کا کہنا ہے ابھی تک جنوبی افریقہ کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے کپتان کا فیصلہ نہیں کیا گیا۔ 20 اکتوبر کے اجلاس میں ون ڈے کپتان سے متعلق حتمی فیصلہ کر کے اعلان کیا جائے گا۔ ہیڈ کوچ مائک ہیسن نے چیئرمین پی سی بی کو باضابطہ طور پر خط لکھا۔ سیریز کے لیے کپتان کا نام فائنل کرنے کے لیے سلیکشن اور ایڈوائزری کمیٹی کا مشترکہ اجلاس بلانے کی سفارش کی تھی۔ جنوبی افریقہ کے خلاف وائٹ بال اسکواڈ کا اعلان پیر کو ہوگا۔
سہ افریقی سیریز کے لیے زمبابوے کرکٹ بورڈ نے پاکستان کی دعوت قبول کر لی۔ پاکستان سری لنکا اور زمبابوے ٹی20 ٹرائی سیریز میں ان ایکشن ہوں گے۔ میچز 17 سے 29 نومبر تک راولپنڈی اور لاہور میں کھیلے جائیں گے۔ طے میچ میں پاکستان اور زمبابوے کے درمیان کھیل کھیلا جائے گا۔ پنڈی 2 اور لاہور 5 میچز کی میزبانی کرے گا۔ لاہور کے بعد پنڈی ٹیسٹ کی باری، ٹیموں نے تیز کر دی تیاری۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کی ٹیموں کا اسلام آباد میں ٹریننگ سیشن۔ دوسرے ٹیسٹ کے لیے بھی سپننگ وکٹیں کی تیاری۔ دونوں ٹیموں میں دوسرے ٹیسٹ کے لیے تبدیلی متوقع۔ مہمان ٹیم کے اسپنر کیشپ مہراج کی پنڈی ٹیسٹ میں شمولیت کا امکان۔ دوسرا ٹیسٹ 20 سے شروع ہوگا۔